آپ جانتے ہیں کہ کمال اتا ترک نے یہ کوشش کی کہ قرآن کی اصل زبان سے مسلمانوں کا رشتہ توڑ دیا جائے، قرآن عربی میں نہ پڑھا جائے، نماز عربی میں نہ پڑھی جائے، اذان عربی میں نہ دی جائے، اور اس کے لیے اس نے ذرائع ابلاغ اور میڈیا وقف کر دیے اور اس کے لیے قوانین پاس کیے، لیکن مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر کے اس بات کا اہتمام کیا کہ ہم اذان ترکی زبان میں نہیں دیں گے، عربی زبان میں دیں گے، نماز ترکی زبان میں نہیں پڑھیں گے بلکہ عربی زبان میں پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ روسیوں نے کتنی کوشش کی، کمیونسٹوں نے کتنی کوشش کی کہ قرآن سے عربی کو نکال لیا جائے۔ ایک سیاح نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ میں روس کے ایک ریلوے اسٹیشن پر اترا اور وہاں میں نے ایک عمارت پر ایک تصویر دیکھی، اور اس تصویر میں ایک بوڑھے شخص کو دکھایا گیا جس کے سر پر عمامہ اور لمبی داڑھی، ضعیفی اور کمزوری کا وہ شاہکار تھا، اور اسے ایک نوجوان پیچھے سے ٹھڈا مار رہا تھا، اور نیچے لکھا تھا کہ ہم نے روس سے خدا کو یوں ٹھڈے مار کر نکال دیا، معاذ اللہ۔ مساجد بند، مدارس بند، قرآن کے نسخوں کی اشاعت پر وہاں پابندی لگا دی گئی، قرآن کریم کی تعلیم پر پابندی، عربی زبان پر پابندی، نماز پڑھنے پر پابندی۔ لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ جب روس ٹوٹا کہ لوگوں نے دیکھا کہ خدا کو نکالنے والے خود نکل گئے، لیکن قرآن زندہ رہا۔ 70 سال تک قرآن کی تعلیم پر پابندی رہی، لیکن جب سروے کیا گیا تو پتہ چلا کہ 25,000 اس سروے میں 25,000 حافظوں کے نام درج ہوئے، اور یہ آخری عدد نہیں تھا۔ پابندی کے اس دور میں بھی اللہ کی کتاب کی تعلیم کا، تعلم کا، حفظ کا اور یاد کرنے کا، ناظرہ اور حفظ کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ تو یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے۔ یہ قلم کی محتاج نہیں، یہ کاغذ کی محتاج نہیں، یہ کمپیوٹر کی محتاج نہیں، بلکہ میں یوں کہوں یہ میری اور آپ کی بھی محتاج نہیں ہے اپنی حفاظت میں۔ ہم محتاج ہیں قرآن کریم کے، ہم اپنی حفاظت کے لیے محتاج ہیں قرآن کریم کے، ہم اپنی عزت کے لیے اس قرآن کے محتاج ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کی یہ کتاب عظمت اور عزت عطا کرتی ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو پست اور ذلیل کر دیتی ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی اور قرآن کی نعمت عطا فرمائی اور غلامی رسول کی نعمت عطا فرمائی۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس نعمت پر حسد کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کاش مسلمان اس نعمت سے محروم ہو جائیں۔ اور یہ حسد میرے بھائیوں آج سے نہیں، صدیوں سے ہو رہا ہے، اور اس وقت بھی جب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی تو اللہ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب۔ اس وقت بھی حسد کیا گیا اور آج بھی حسد کیا جا رہا ہے، طرح طرح کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم تو ایمان سے محروم ہیں ہی، مسلمانوں کو بھی ایمان سے محروم کر دیں، مسلمان بھی ایمان سے محروم ہو جائے۔ آج تو
کافر یہ چاہتے ہیں، اور میرے اللہ نے یہ بات 1450 سال پہلے بتا دی۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع نہ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہرگز یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر ان کی اتباع نہ کر لو۔ اور یہ قرآن کو چھوڑنا اور قرآن میں تبدیلی کا یہ مطالبہ یہ نیا ہرگز نہیں میرے بھائیوں، یہ بہت پرانا مطالبہ ہے۔ کل کے ابو جہل اور کل کے ابو لہب بھی کہتے تھے کہ قرآن کو بدل دیا جائے۔ آج کے ابو جہل اور آج کے ابو لہب بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی کر دی جائے، اور اللہ کی قسم ہم کل کے ابو جہلوں اور کل کے ابو لہبوں سے بھی نفرت کرتے ہیں، اور ہم آج کے ابو جہل اور آج کے ابو لہبوں سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اور آج ہماری شامت اعمال اور ہماری بدبختی ہے کہ اس کتاب کی صہیونی عیسائی اور یہودی توہین کرتے ہیں، ایسی توہین کہ مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک جاہل سے جاہل مسلمان تورات اور انجیل کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تورات اور انجیل کو چھوڑیے، جس اخبار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، مسلمان اس اخبار کا بھی اکرام اور احترام کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان صرف اپنے نبی کا احترام نہیں کرتے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کا احترام کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے مغربی تہذیب کا اثر یہ ہے کہ ان کے کالج، ان کے یونیورسٹیوں میں پڑھا لکھا نوجوان قرآن جیسی مقدس کتاب کو جلاتا ہے، اور وہ قرآن جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو صرف 4 بار آیا، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو اس سے زیادہ آیا ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کی توہین کرتا ہے تو یہ صرف حضور کی توہین نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین ہے، بلکہ تورات اور انجیل کی بھی توہین ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے تورات اور انجیل کی بھی ساری صداقتوں کو جمع کر دیا۔ کوئی صداقت اور کوئی سچائی ایسی نہیں جو تورات اور انجیل میں ہو اور قرآن میں اللہ پاک نے اس کا ذکر نہ کیا ہو، ایسے نہیں ہے۔ تو قرآن پہلی کتابوں کے سچے مضامین کا محافظ ہے۔